میرے فادر سیل بوکارو میں پوسٹڈ تھے، تو میری انیشیلی اسکول کی پڑھائی بوکارو سے ہوئی ہے. اس کے بعد انجینئرنگ جو ہے وہ میں نے الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ میں کی ہے، اور وہ میں نے راجستھان جودھ پور سے کی ہے. ابھی میں بہار اسٹیٹ پاور ٹرانسمیشن کمپنی میں یہیں پٹنہ میں ہی پوسٹڈ ہوں. محمد راشد صاحب جو حج بھون کوچنگ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ اس کے کوآرڈینیٹر ہیں. آج حج بھون ان 49 ابھیارتھیوں کو سامنے لایا جنہوں نے بی پی ایس سی کی پریکچھا فائنلی کمپلیٹ کر لی اور وہ الگ الگ پدوں پہ ان کا سلیکشن ہوا ہے. ان تمام بچوں نے جو ایک نام لیا وہ راشد صاحب کا نام ہے، جو گائیڈ کرتے ہیں، یہاں کے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ آخر راشد صاحب میں ہے کیا اور کیوں بچے ان کا اتنا نام لے رہے ہیں. راشد صاحب، کیا آپ نے جادو کر دیا ہے بچوں کو؟ کوئی جادو نہیں کیا ہے. مجھے یہاں پہ کام کرنے کا اور بچوں کو گائیڈ کرنے کا موقع ملا، اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے مجھے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینے میں مدد ملی. میرا تعلق جے این یو سے رہا ہے، اور میں وہاں پہ سینئر ریسرچ فیلو رہا ہوں، اور میں خود بھی یو پی ایس سی 2 بار میں نے کوالیفائی کیا اور بہت نیرولی میرا مس ہوا. اور پھر میں ایچ ایس سی میں رہا ہوں. ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جب کر رہا تھا جے این یو سے، تو میں نے ایچ ایس سی جوائن کیا ہوا تھا، اور اس وقت جناب سید حامد صاحب کی سرپرستی میں ہم لوگوں کو حج جو ایچ ایس سی ہے ہمدرد اسٹڈی سرکل کے اندر تیاری کرنے کا موقع ملا تھا. تو وہاں کا جو کانسیپٹ تھا اسٹڈی سرکل کا، وہ میرے ذہن کے اندر تھا، اور میں نے اسی کانسیپٹ کو حج بھون کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل کے ذریعے سے یہاں پہ اس امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے کوشش کی ہے. حج بھون کوچنگ اینڈ گائیڈنس سیل کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی بھی کوچنگ ادارے کے اندر عام طور سے نہیں پائی جاتی ہیں. یہ پورا کا پورا مفت رہائشی کوچنگ کا نظام ہے الحمدللہ، جس میں انٹرنس ٹیسٹ کے بیسس پہ داخلہ ہوتا ہے، اور داخلہ ہونے کے بعد پریلیمز کی سطح پہ، مینز کی سطح پہ اور انٹرویوز کی سطح پہ جس طرح کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ان ایکسپرٹس کو ہم لوگ دہلی سے یا ملک کے دوسرے شہروں سے بلاتے ہیں، اور ہیکٹک ان کے کلاسز ہوتے ہیں، ٹیسٹ سیریز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پول ہے سکسیزفل اسٹوڈنٹس کا، جو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں یا پولیس سروسز میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو وہ لوگ ریگولر وزٹ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، اپنے نوٹس شیئر کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز کو شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بڑے سینئر آفیسرس لوگوں کا یہاں پہ وزٹ ہوتا ہے، اور میں خاص طور سے نام لینا چاہوں گا جناب عامر سبحانی سر کا، کہ سر کا ریگولر وزٹ ہوتا ہے. وہ بچوں کو انکریج کرتے ہیں، اور بچوں کی ہر ضرورت، اکیڈمک ہو، نان اکیڈمک ہو، ریزیڈینشیل ہو، ہر ایک ضرورت کے اوپر ان کی نظر رہتی ہے، اور ان کی تاکید رہتی ہے کہ کسی بھی بچے کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. تو ایک بڑی اچھی فضا الحمدللہ یہاں پہ قائم ہوئی ہے. اور ایک چیز کا خاص طور سے میں ذکر کروں گا کہ یہاں پہ ڈسپلین کے معاملے میں ہم لوگوں کا بڑا زیرو ٹالرنس ہے. اس کے علاوہ اخلاقیات کے اوپر بھی ہم لوگوں کے دروس ہوتے ہیں. علماء حضرات یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کو ایک بہتر افسر سے زیادہ بہتر خادم کی حیثیت سے ہم لوگ دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بچوں کے اندر ایک نیا جنون آتا ہے، اور اس جنون کے اندر ان کو اپنے اہداف کے حصول میں بڑی مدد ملتی ہے. میں بچوں سے ہمیشہ تو الحمدللہ اس کے علاوہ بچوں کے لیے یہاں پہ کسی ضرورت کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سارا اسٹڈی میٹیریل ملتا ہے، ایکسپرٹس آتے ہیں، کلاسز ہوتے ہیں، ٹیسٹ سیریز ہوتے ہیں، اس کا ایویلویشن کر کے ہم لوگ اس پہ فیڈ بیکس دیتے ہیں، اسٹینڈرڈ آنسرز کا ڈسکشنز ہوتا ہے. اور اس میں جو بڑے ریناؤنڈ فیکلٹیز ہیں جیسے پروفیسر سی بی پی سریواستو ہیں، ابھی ذوالفقار صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اکانومکس کے لیے ویژن آئی ایس کے اندر وہ فیکلٹی ہیں، وہ آتے تھے. اس کے علاوہ پروفیسر امتیاز احمد سر آتے ہیں، پروفیسر مجتبیٰ حسن سر آتے ہیں جو جے این یو کے پروفیسر وزٹنگ پروفیسر ہیں، سوشولوجی کے بڑے ریناؤنڈ فیکلٹیز ہیں. اس کے علاوہ پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ آتے تھے. اس طرح سے بہت ہی ریناؤنڈ فیکلٹیز کے ذریعے سے ہم لوگ کلاسز کراتے ہیں، اور بڑے اچھی فضا کے اندر بچے یہاں پہ ماحول کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. اور یہ کئی سارے اہم جو فیکٹرز ہیں جو ان کی کامیابی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اچھا، یہ کم سے کم لفظوں میں آپ بتا دیں کہ سلیکشن کا پروسیس کیا ہے؟ جیسے بی پی ایس سی کوئی کرنا چاہتا ہے، ان کینڈیڈیٹس کا کیا کریکٹیریا ہے سلیکٹ کرنے؟
BPSC کا جو ایگزام ہے وہ 3 اسٹیجز کے اندر ہوتا ہے، پریلمس ہے، مینس ہے اور انٹرویوز ہے۔ پریلمس کے اندر جنرل اسٹڈیز کا پیپر ہوتا ہے 150 مارکس کا، اور بیسک جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ گریجویشن ہے۔ تو ہم لوگ BPSC کی پریلمس کے لیے جو بیچز شروع کرتے ہیں اس میں جو اسٹوڈنٹس بھی گریجویٹ ہیں اور BPSC کا فارم فل اپ کرتے ہیں ان لوگوں سے فارم فل اپ کراتے ہیں۔ پچھلے ایگزام میں ہمارے پاس 1000 سے زائد بچے ہمارے انٹرنس ٹیسٹ میں آئے تھے، ان میں سے 150 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کر کے ہم لوگوں نے انہیں کوچنگ دیا تھا۔ اب کوچنگ میں ہمارا جنرل اسٹڈیز کے اندر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جنرل اسٹڈیز کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، جیسے ہسٹری ہے، اکانومی ہے، پالیٹی ہے، کلچر ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز ہے، ریزننگ ہے، میتھمیٹکس ہے، ہر سیکشن کے اوپر ایکسپرٹ کو ہم لوگ بلاتے ہیں اور وہ اپنے فیلڈز کے اندر آ کر کے لیکچرز دیتے ہیں، ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اور بچوں کو بہترین مشق کراتے ہیں۔ تو جیسے PT کے بعد جن کا سلیکشن کرتے ہیں آپ ٹیسٹ لیتے ہیں؟ PT کے اندر ہم لوگ انٹرنس ٹیسٹ کے بعد جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو PT میں دیتے ہیں، اور جو بچے PT کوالیفائی کر جاتے ہیں مینس کے لیے ڈائریکٹ ان کو ہم لوگ اپنے یہاں انرول کر لیتے ہیں۔ تو پچھلے والے 64ویں میں ہمارے یہاں سے 150 میں 97 اسٹوڈنٹس PT کوالیفائی کیے تھے، اور 97 کے بعد باہر سے بھی کچھ بچے کوالیفائی کیے تھے PT، تو ان بچوں کو ہم لوگوں نے پھر 125 کے آس پاس بچوں کا بیچ بنا تھا، اور یہ لوگ مینس کی تیاری ہمارے یہاں پہ رہ کے کیے تھے۔ 12 آپشنل سبجیکٹس تھے جن کے یہاں پہ ریگولر کلاسز ہوئے تھے، جن میں سوشولوجی ہے، جغرافی ہے، ہسٹری ہے، اردو ہے، اس کے اینتھروپولوجیز ہے، ان سارے سبجیکٹ، میتھمیٹکس ہے، ان سارے سبجیکٹس کے یہاں پہ کمپلیٹ کورسز کمپلیٹ کیے گئے تھے۔ الحمدللہ مجھے خاص طور سے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میتھمیٹکس کے 7 اسٹوڈنٹس تھے اور 7 میں سے 6 اسٹوڈنٹس کوالیفائی کیے ہیں، اور جو عادل بلال اور جمشید یہ جو کوالیفائی کیے ہیں ان کا میتھمیٹکس آپشنل ہے۔ میرا بھی آپشنل میتھمیٹکس رہا تھا، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا میتھمیٹکس کے بارے میں ایکسپوزر تھا، اور میں نے بھی بچوں کو الحمدللہ گائیڈ کیا، اور الحمدللہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو مینس میں ہم لوگ جو بچے پریلمس کوالیفائی کر جاتے ہیں انہی لوگوں کو رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مینس جو کوالیفائی کر جاتے ہیں موک انٹرویوز میں ان لوگوں کو انرول کرتے ہیں۔ تو یہ تھے راشد صاحب جو بتا رہے تھے کہ کیسے حج بھون کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں کینڈیڈیٹس کو لایا جاتا ہے اور کس طرح یہ گائیڈ کرتے ہیں، ایک طرح سے نیشنل لیول کا اسٹینڈرڈ ہے اس کا، اور یہی وجہ ہے کہ اس بار 1454 بچوں کا جو سلیکشن ہوا ہے جس میں سے 49 حج بھون کے ہیں۔